نظر بد آخر نظر بد ہے کیا؟ انسانی آنکھ سے ایک خاص قسم کی شعاع کا نکلنا اور دوسرے شخص پر یا چیز پر یا کسی بھی مکان گھر جگہ پر جا کر لگنا اور اس شعاع کے نتیجے میں پہنچنے والے نقصان کو نظر بد کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو نظر لگنے سے خوف زدہ رہتے تھے کیونکہ وہ خوبصورت، خوش نظر، حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ پس اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق ولو کان شیء سابق القدر، سبقات العین، اور نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا ہے تو وہ یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی ہے، اور اگر تم لوگوں کو خود کو غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو۔ حضرت ام سلمہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پیلاہٹ اور کمزوری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استرقوا لها فإن بها النظر، اس پر دم کراؤ کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے، جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، اسی لیے جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے بچوں کو دیکھا تو ان کے بچوں کی والدہ اسماء بنت امیس علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے اسماء، یہ کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں؟ کیا انہیں کوئی مشکل، بھوک، بیماری، تکلیف کا درپیش ہے، یا کوئی گھر میں ٹینشن ہے، پریشانی، یا ان کی طبیعت خراب رہتی ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء کی اس بات کی تائید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان پر دم کرو۔ حضرت اسماء بنت امیس نے کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد، جادو، آسیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفاعت طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک اور شبہ کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اور ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ اور کوئی الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ نظر بد کی پہچان۔ نظر بد یا جادو یا آسیب کا اثر ہونے کی بہت سی علامات ہوتی ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ پڑتال کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ کروایا جائے اور کسی صحیح مستند نفسیاتی طبیب سے بھی ان کا معائنہ کروایا جائے، اور اگر ان دونوں اطراف سے ان میں کسی بیماری یا غیر معمولی حالت اور کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو نظر بد لگنے یا کسی جادو یا آسیب وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ طبی اور نفسیاتی معائنے کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ فی الفور اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ ضروری ہے کہ نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو آسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے۔ جب نظر بد، جادو، آسیب وغیرہ کے اثر انداز ہو چکنے یا ایسے کسی امکان کا معلوم کرنا ہو تو ان کا بہترین اور تجربات سے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو، اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ان آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق اور بلا شبہ اللہ کی مشیت ہے ایسے معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہیں۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے، یا بسا اوقات جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں،
نمبر 1 چہرے پر پیلاہٹ کا ظاہر ہونا۔ نمبر 2 سینے میں گھٹن کا احساس ہونا۔ اس کے بعد نمبر 3 تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد کا محسوس ہونا، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے، پہلوؤں میں درد محسوس ہونا، بے چینی کی کیفیت ہونا، ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا۔ نمبر 8 رونا یا کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ نمبر 9 کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے، ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنی پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے، اس سے یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ شخص بھی نظر بد یا جادو یا آسیب وغیرہ کا شکار ہے۔ نمبر 10 پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ پھڑکنے اور حرکت کرنے کی کیفیت، رفتار اور انداز سے بھی علاج کرنے والوں کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11 دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا، پٹھوں کا اکڑنا، کھنچنا اور درد محسوس کرنا۔ نمبر 13 نیند محسوس کرنا یا نیم بے ہوشی اور بے حواسی محسوس کرنا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا، پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا، کسی طبی یا مادی سبب کے بغیر جسم پر نیلاہٹ اور سبزی مائل دھبوں کا ظاہر ہونا۔ نظر بد کا علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء فیک من شر نفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گروں اور گانٹھوں پر جادو اور ٹونے کر کر کے پھونکنے والیوں کی شر سے، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اسے مریض پر 3 مرتبہ پڑھا جائے، وہ دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے، امس الباس ربنا الناس بیدک الشفاء لا کاشف لنا الا انت، تکلیف کو مٹا دے اے لوگوں کے رب، شفا دینا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری تکلیف کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔